پاکستان میں جب بھی انصاف کی بات ہوتی ہے اور اکثر ہوتی ہے تو عام طور سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ عدالتیں صحیح کام نہیں کر رہی، یہاں پہ ججز جو ہیں وہ صحیح فیصلے نہیں سنا رہے، کوئی کہتا ہے آپ وکیل کرنے کے بجائے جج کر لیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور عمران خان صاحب بھی ظاہر ہے کہ وہ تو اس پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنی پارٹی کا نام بھی انصاف کے نام پہ رکھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں انصاف کا نظام صحیح نہیں ہوگا، جب تک کہ قانون کمزور اور طاقتور پہ، امیر و غریب پہ برابر سے لاگو نہیں ہوگا، تب تک پاکستان میں کوئی اور چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی، پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر وہ چرچل کی بھی مثال دیتے ہیں یا اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ چرچل سے دوسری جنگ عظیم میں کسی نے پوچھا کہ کیا اس ملک میں عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، ان کو جواب ملا کہ جی ججز جو ہیں، عدالتیں اپنے معمول کے مطابق فیصلے سنا رہی ہیں۔ تو چرچل نے کہا کہ اچھا، اگر عدالتیں کام کر رہی ہیں تو پھر اس ملک کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا یا اس کو کوئی خطرہ نہیں، کچھ اس طرح کی بات کی۔ اب یہ ایک تھوڑی سی میرے خیال میں عجیب و غریب بات ہے۔ اگر آپ چرچل کی پوری لائف دیکھ لیں کہ وہ کس قسم کا آدمی تھا، تو پھر آپ اس کانٹیکسٹ میں آپ اس کی بات کو وزن بھی دیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان صاحب نے اس کے بارے میں پڑھا یا ان کو معلوم ہے یا نہیں، لیکن بریفلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ آج کا مقصد چرچل پہ فوکس کرنا نہیں ہے۔ چرچل ایک اشرافیہ کے خاندان سے بلانگ کرتا تھا۔ اس کی جو انیشل لائف تھی اس میں بہت زیادہ فیلیئرز تھے، وہ ایک نالائق اسٹوڈنٹ تھا، اور اس نے جو پہلی جنگ عظیم تھی اس نے کچھ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے اس کو ڈیموٹ کیا گیا، مطلب اس نے کچھ ایسی اسٹریٹجیز بنائی جس پہ کہ برطانیہ کو بہت نقصان ہوا، اور اسی طرح پھر وہ پالیٹکس میں بھی گیا، لیکن پھر جب وہ 65 کی عمر کا تھا، 65 سال کا تھا، اس وقت وہ وزیر اعظم بنا، جبکہ دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چرچل جو تھا وہ محنت کش طبقے کے خلاف تھا۔ تو جب وہ ہوم سیکریٹری تھا تو اس نے جو احتجاج ہوتے تھے، خاص طور سے جو کول مائنز تھی، ان کی ایک فیڈریشن تھی، ان کے احتجاج ہوتے تھے، تو یہ اس نے کئی موقعوں پر، پولیس تو خیر ہوتی تھی، اس کا جبر ہوتا تھا، لیکن اس نے فوج بھیجی وہاں پہ ان کو سپریس کرنے کے لیے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ مسولینی جو تھا، جو اٹلی کا ڈکٹیٹر تھا، فاشسٹ تھا، یہ اس نے اس کے حق میں بیان دیے، مداح تھا اس کا، کیونکہ مسولینی نے پوری لیبر موومنٹ جو اٹلی تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اسی طرح اس نے جنگ عظیم میں جو حصہ لینے کا فیصلہ کیا برطانیہ نے، وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ یہ فاشزم کے خلاف تھا یا ہٹلر کے خلاف تھا، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ برطانیہ، یہ سلطنت برطانیہ کو، ایمپائر برطانیہ کی جو تھی، اس کو قائم رکھنا چاہتا تھا اور اس کو مضبوط دیکھنا چاہتا تھا، اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ جرمنی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں آ کے تو ایک کمپیٹیٹر کے طور پہ وہ کھڑا ہو جائے۔ تو اس لیے اس نے ایکچولی دوسری جنگ عظیم میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا، اور یہ پرو وار کہا جاتا ہے، اس کو پرو وار سمجھا جاتا ہے، مطلب یہ جنگ کے حق میں تھا۔ تو یہ چرچل کی تھوڑا سا اس کا میں نے بتایا، کیونکہ چرچل کی بات کو جب ہم دیکھتے ہیں یا اس کو کوٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اس انسان کی ہسٹری بھی دیکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب خود ایک اشرافیہ کے طبقے سے بلانگ کرتے ہیں۔ وہ خود جب اعظم سواتی کی بھینس کا مسئلہ ہوا تھا، مطلب اس کے گھر یا اس کی غیر قانونی جو زمین تھی اس پہ جب ایک غریب خاندان کی بھینس آئی تو وہ خود جا کے اعظم سواتی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح انہوں نے جب لندن کے میئر کا الیکشن ہونا تھا تو وہ بجائے صادق خان جو کہ ایک بس ڈرائیور کا بیٹا تھا، اس کے بجائے وہ زیک گولڈ سمتھ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے، اس کو سپورٹ کیا۔ تو جب آپ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، آپ اس بندے کی ہسٹری دیکھتے ہیں اور پھر آپ اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ عدالتی نظام جو ہے وہ ایک صرف انصاف کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، مطلب اس میں عدالتی نظام میں آپ کرمنلز کو سزا دیتے ہیں یا کسی نے کوئی غلط کام کیا ہوتا ہے اس کو اس کی سزا ملتی ہے۔ تو یہ انصاف جو ہے بجائے خود ایک بہت براڈر کانسیپٹ ہے، ایک بہت ہی وسیع آپ سمجھ لیں کہ اس کا تصور ہے، اور اس پہ تو صدیوں سے مفکروں نے اور دانشوروں نے اس پہ بات کی ہے، اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ اب عام طور سے کہا جاتا ہے کہ اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہوتا ہے، اور اس میں طاقتور جو ہوتا ہے وہ
اس کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے، توڑ کے نکل جاتا ہے، اور کمزور جو ہیں وہ اس میں پھنس جاتے ہیں. اور یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عدالتیں جیسے شاہ زیب کا قتل ہوا تھا، اسی طرح سے اور نور مقدم کا مسئلہ تھا، اور بہت سے اس طرح کے آپ کے سامنے روزانہ کچھ جو ہے ذرا زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں اگر اس میں مشہور لوگ انوالو ہوں. لیکن جو اس ملک کے غریب لوگ ہیں وہ تو روزانہ اس ڈسکرمنیشن کو فیس کرتے ہیں کہ امیروں کو جو ہے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. کئی جو کرائم ہوتے ہیں اس میں اگر امیر اور غریب نے ایک ہی طرح کا جرم کیا ہو تو امیر نکل جاتا ہے، یا اگر اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے تو وہ بہت ہلکی سزا ہوتی ہے غریب کی نسبت. جیلیں جو ہیں وہ غریبوں سے بھری پڑی ہیں. تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اینگلز کی اس تقریر کو سمجھنا ہوگا جو کہ اس نے جب مارکس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس نے کہی تھی. اور یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. اس نے یہ کہا تھا، ظاہر ہے کہ میں اس کو اردو میں ترجمہ کر رہی ہوں تو شاید تھوڑا سا الفاظ میں ہیر پھیر ہو، لیکن اس کی جو جس تھا یا اس کی ایسنس جو تھی وہ یہ تھی کہ اس انسانی معاشرے کے ارتقاء کا سب سے بنیادی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو سب سے پہلے جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہو. مطلب یہ کہ کھانا پینا کپڑا گھر وغیرہ یہ اس کو ملے. اس سے پہلے اس کے بعد پھر کہیں اور چیزیں آتی ہیں جیسے سائنس ہے، آرٹس ہے، پھر ایون کہ مذہب کی طرف جو رجحانات ہوتے ہیں، خیالات تصورات ہوتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں. لیکن یہ جو فنڈامنٹل ٹروتھ ہے یا جو آئیڈیا ہے، جو کانسیپٹ ہے، یہ اس لیے چھپ گیا ہے کیونکہ اور واضح نظر نہیں آتا لوگوں کو یا سمجھ نہیں آتا کیونکہ بہت سی فلاسفیز ہیں، بہت سے نظریات ہیں، بہت سی بحثیں ہیں اس موضوع پہ جو کی گئی ہیں. اور یہ جو سمپل ایک فیکٹ ہے یہ اس پورے جو ڈسکشن ہے اس میں یہ ایک طرح سے چھپ گیا، لیکن یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اور اسی لیے بنیادی ضروریات کی پیداوار اور اس کے نتیجے میں ہونے والی معاشی ترقی وہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی عہد میں ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے یا بنیاد ہوتی ہے جس پر باقی تمام ادارے استوار ہوتے ہیں. اور اسی میں قانونی نظریات، قانونی جو پورا آپ کا نظام ہوتا ہے وہ، اور اس کے علاوہ مذہب کے تصورات، خیالات وہ بھی اسی میں شامل ہیں. تو اگر آپ نے ایکسپلین کرنا ہو تو پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم معاشی طور پہ کہاں کھڑے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ باقی ادارے جو ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں یا وہ ان کی بنیاد کیا ہے. تو جو معیشت کا نظام ہوتا ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کے باقی نظام، باقی ادارے جو ہیں وہ کیسے ہوں گے، وہ کس طرح سے کام کریں گے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ آپ سب کو سمجھنی چاہیے. اور اب آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت کیا نظام ہے. مطلب اگر ہم نے معیشت کو نظام کو سمجھنا ہے اور پھر ہم نے باقی اداروں کو ایکسپلین کرنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں چند لاکھ اشرافیہ کے لوگ ہیں یا اشرافیہ کے افراد ہیں جو کہ اس ملک کے تمام وسائل کو کنٹرول کرتے ہیں. مطلب ذرائع پیداوار جو ہیں وہ ان کے قبضے میں ہیں. مطلب زمینیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، کاروبار ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ ہے، جہاں جہاں سے دولت پیدا ہوتی ہے وہ تمام ان چند لاکھ لوگوں کے قبضے میں ہیں. اور پھر ان کے ساتھ ایک طبقہ چھوٹا سا اور ہے جو کہ جس کے مفادات جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس طبقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے. اور اس طرح سے یہی جو لوگ ہیں یہ اس کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں. پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں ان کی بنیاد بھی یہی ہے اور یہی لوگ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی لوگ قانون بھی بنا رہے ہیں، یہی لوگ پالیسیاں بھی بنا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر طاقتور لوگ جو ہیں وہ قانون اور پالیسی بنائیں گے تو وہ اپنے لیے گنجائش رکھیں گے کہ ان کو فائدہ بھی ہو، اور پھر وہ اپنے لیے لوپ ہولز رکھیں گے کہ اگر کبھی ان سے کوئی غلطی ہو یا وہ دانستہ کوئی ایسا غلط کام کریں تو وہ اس میں سے نکل کیسے سکتے ہیں، اس میں سے چھوٹ کیسے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو آپ بڑے بڑے وکیل کر سکتے ہیں، آپ بہت ماہر قانون دان ان کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں جن کو قانون کا پورا پتہ ہوتا ہے، قانون کی باریکیوں کو وہ جانتے ہیں. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ قانون میں کہاں پہ ایک راستہ ہے جس سے اس بندے کو یا اس شخص کو نکالا جا سکتا ہے اس کے باوجود کہ یہ گلٹی ہے یا اس نے واقعی غلط کام کیا ہے.
تو اسی لیے جب امیر و غریب کا مقابلہ ہوتا ہے، یا جب بھی کوئی ایک بڑا کیس ہوتا ہے جس میں کرپشن کی کا کہنا چاہیے الزام ہوتا ہے، یا کوئی اور ان لوگوں نے بڑے غلط کام کیے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ نکل جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں کتنے لوگوں کو مطلب ایکچولی کرپشن پہ سزا ملی ہے یا ان سے پیسے واپس لیے گئے ہیں، تو بہت کم ہوتا ہے. اور جب ہوتا بھی ہے تو پھر بھی یہ لوگ اس میں سے راستہ نکال لیتے ہیں اپنے بچاؤ کا. اب یہ جو اشرافیہ کا طبقہ ہے یہ ویل کنیکٹڈ ہے، مطلب یہ آپس میں ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں، دوستیاں بھی ہیں، ان کے بزنس انٹرسٹ بھی ہیں، اور یہ اس اصول پر کام کرتے ہیں جو کہتے ہیں انگلش میں کہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس، مطلب آپ میرے مفاد کو پروٹیکٹ کرو، میں آپ کے مفاد کو پروٹیکٹ کروں گا. تو یہ اس پورے نظام کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، اس پورے نظام کو یہ کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ یہ نظام جو ہے ختم ہو یا اس میں کوئی کمزوری آئے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تک دولت کی تقسیم صحیح نہیں ہوگی تب تک عدالتی نظام صحیح نہیں ہو سکتا. مطلب جب تک کہ وسائل پر سب لوگوں کی برابر کی دسترس نہیں ہوگی، جب تک کہ اپرچونٹیز پر برابر کی دسترس نہیں ہوگی، تو طاقتور ہی رہے گا، اور عدالتی نظام اسی طرح کام کرے گا. عدالتی نظام کے اصول جو ہوں گے، قانون جو ہوں گے، کیونکہ عدالتیں تو قانون بناتی نہیں ہیں نا، عدالتیں تو قانون کی تشریح کرتی ہیں یا قانون کو لاگو کرتی ہیں. بنانے والے تو یہ لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے جب تک یہ لوگ قانون بناتے رہیں گے اور اس عمل پر ان کی اجارہ داری ہوگی، تب تک یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ معیشت کے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تو عدالتی نظام آپ کا اس کے نتیجے میں خود بخود بہتر ہو جائے گا. تو یہ سمپل بات ہے جو کہ خان صاحب جو ہیں اس کو الٹ کر دیتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں ایک عجیب و غریب مضحکہ خیز بات ہے، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ امیر و غریب کا فرق جاری رکھیں، کنسنٹریشن آف ویلتھ جو ہے اس کو آپ پریونٹ نہ کریں، اور پھر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ عدالتیں جو ہیں وہ یہ ٹھیک کام کریں گی. تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ خود اس پہ غور کریں. جو ایک اور بہت اہم بات ہے، اور اس پہ ہم پھر بعد میں کبھی بات کریں گے، کہ جو عدالتی نظام ہے، جو عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ انصاف کی یا جسٹس سسٹم کی ایک بہت چھوٹا سا اس کا حصہ ہے، کیونکہ انصاف کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت براڈر ہے. اس کو ہم ریٹریبیوٹیو جسٹس کہتے ہیں انگلش میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسٹس سسٹم جو ہے، جو عدالتی نظام ہے، یہ اس لیے بنا ہے کہ کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، تو اس کو اس کی سزا ملے. لیکن ایک اور پہلو ہے انصاف کا جو کہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس جس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملک میں، معاشرے میں جو تقسیم ہے، مطلب اس میں وسائل کی تقسیم اور اپرچونٹیز کی تقسیم کے تو میں نے ذکر کیا، لیکن جو برڈنز ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، اس کی تقسیم کیسے ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیکھ لیں کہ ٹیکس کا جو نظام ہے وہ تو عام لوگوں پہ اس کا برڈن زیادہ ہو رہا ہے. اسی طرح بہت سے محنت طلب کام ہے، وہ محنت طلب کام کون کرتا ہے؟ وہ تو محنت کش طبقات کرتا ہے جو محنت طلب کام ہوتے ہیں. اسی طرح جو خطرناک کام ہوتے ہیں جس میں آپ کی جان کا خطرہ ہوتا ہے، اس میں آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز وغیرہ ہیں، پولیس ہے، اس طرح کے، تو اس کا برڈن کس پہ ہوتا ہے؟ اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان تمام اداروں میں جو لوگ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں وہ تو عام لوگ ہوتے ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اشرافیہ نہیں ہوتے. فرنٹ لائن پہ جو بھی جا کے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جو لوگ سرحدوں پہ لڑتے ہیں، جو لوگ پولیس کے آ کے اہلکار جو ہیں جب کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ کو. اور یہ سب کے سب جو ہیں امیر طبقے سے نہیں ہیں، یہ بیسیکلی محنت کش طبقے سے لوگ، ان کا تعلق ہے، مڈل کلاس سے تعلق ہے. تو برڈن جو ہے وہ پورا کا پورا، چاہے وہ محنت کرنے کا ہو، چاہے وہ خطرناک کام کرنے کا ہو، چاہے وہ ٹیکس دینے کا ہو، اور اس کے علاوہ اور بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ آپ کا محنت کش طبقے اور مڈل کلاس پہ ہے اس کا برڈن. تو جہاں پہ ایک طرف آپ کے وسائل کی تقسیم جو ہے وہ چند لوگوں کو فیور کر رہی ہے، مطلب چند لوگ اس پہ کنٹرول کر رہے ہیں. اپرچونٹیز جو ہیں وہ بھی اس پہ بھی کنٹرول ان چند لاکھ لوگوں کا ہے جس کو میں اشرافیہ کا طبقہ کہتی ہوں. اور آن دی اپوزٹ سائڈ جو برڈن ہے وہ سارا مڈل کلاس پہ ہے، محنت کش طبقے پہ ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ناانصافی کی انتہا ہے. مطلب اس پہ میں پھر کبھی تفصیل میں بات کروں گی کہ جو 50% بچے آپ کے سٹنٹڈ ہیں، جو بھوکے رہتے ہیں، جو بے روزگاری کا برڈن ہے، یہ سارا اس طبقے پہ ہے.
تو یہ انصاف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ انصاف کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو عدالت میں جا کے تو سزا دے دی، کیونکہ اس طرح تو آپ بہت سے لوگ ہیں جو بحالت مجبوری کام کرتے ہیں. مطلب کوئی باپ جب اپنے بچوں کو قتل کرتا ہے یا اس کو مار دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس ان کو کھلانے کے پیسے نہیں تھے، تو کیا اس بندے کو قتل کر دینا چاہیے؟ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس نے کس انڈر واٹ سرکمسٹانسز اس نے یہ کرائم کمٹ کیا تھا. تو اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن آپ اس کو خود ریسرچ کریں. آپ لوگ ان چیزوں کو پڑھنا اور سیکھنا اور سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو اس پورے نظام کی جو بہت پیچیدہ آپ کو لگتا ہے، اور کئی دفعہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں جو اتنے مسائل ہیں، اتنے پرابلمز ہیں. مطلب آپ دیکھ لیں، انصاف کی تو ہم نے بات کی، تعلیم کا نظام صحیح نہیں ہے، بے روزگاری ہے، صحت نہیں، علاج معالجہ لوگوں کو نہیں ملتا، پانی تک کی پرابلم ہے، لینڈ مافیاز ہیں، خوراک نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کہاں سے ہم سرا پکڑیں، کون سی چیز ٹھیک کریں کہ یہ ملک جو ہے وہ سدھر جائے، یا ملک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، لوگ خوشحال ہو جائیں. تو اس میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ نے اس کا جو فنڈامنٹل پرابلم ہے، جو بنیادی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے وسائل پہ، مینز آف پروڈکشن پہ چند لوگوں کا کنٹرول ہے، اور وہی لوگ پھر اپرچونٹیز بھی کنٹرول کرتے ہیں، اور وہی لوگ برڈنز جو ہیں وہ آپ پہ ڈال دیتے ہیں، مطلب محنت کش طبقے پر اور مڈل کلاس پر ڈال دیتے ہیں، اور خود وہ اپنے لیے تمام مراعات لے کے تو وہ نکل جاتے ہیں. تو آپ لوگ سوچیں اس بات پہ، اور پھر ہم کبھی بات کریں گے براڈر جو ایک انصاف کا کانسیپٹ ہے، جسٹس کا کانسیپٹ ہے، جس پہ کہ مفکروں نے اور دانشوروں نے صدیوں سے وہ بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ، اور اگر آپ کو یہ چینل پسند آیا تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. خدا حافظ.